رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی، اور جب رب راضی ہو جائے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ رب دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، مانگنے کی توفیق عطا ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے، بس آسانی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ شیطان اب کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ اب کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی اب کبھی خواہش کرتے ہیں۔ زندگی کے راستے کبھی بھی سیدھے نہیں ہوتے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے انہیں سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ زندگی صرف اسی کے ساتھ جیو جس کی موجودگی میں تمہیں خوش رہنے کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ بعض لوگ خاموشیاں تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ ہی نہیں سمجھ پاتے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے اب خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کا خود پر کیا جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت کرنا ہے۔ اچھی صحت کے لیے اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوست بھی ایسا ہو جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ خواہشوں پر ضبط اچھے نتائج کا حامل ہے، اور خواہشوں کو آزاد چھوڑ دینا برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ دل سے کیا ہوا ایک سجدہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ پھول خود نہیں اگتا، بیج کو بونا پڑتا ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، اگر اس نے دعا دل میں ڈالی ہے تو وہ نصیب میں بھی کرے گا۔ کتنی خوبصورت ہیں یہ راتیں، تہجد، سحری اور پھر فجر۔ خالق سے دل لگائیں، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ یقین کرو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ کسی نے پوچھا صبر کیا ہے؟ جواب آیا پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ خوبیاں دیکھ کر تو ہر کوئی ساتھ نبھاتا ہے، زندگی میں جگہ اس کو دو جو اپ میں خامیاں دیکھ کر بھی اب کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ میں یاد رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے فضول جانا اور خسارہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جوڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور الزام بھی ہم پر آ جاتا ہے۔ اپنی خوشیوں کا اشتہار بنا کر انہیں دوسروں کے لیے حسرت نہیں بنا دینا چاہیے۔ جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ درخت جس قدر اونچا ہوگا اس کا سایہ اسی قدر ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر اپنے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل توڑ کر جنت نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ مت سوچو کہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل کو میرے حق میں کیا فیصلہ ہے، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے جو عطا کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ٹوٹا ہوا پھول خوشبو دے جاتا ہے، اور گزرا ہوا لمحہ یادوں میں رہ جاتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی پیار میں زندگی تو کوئی زندگی میں پیار دے جاتا ہے۔ آپ کی نیت جس قدر بھی صاف ہو، لوگ وہی سوچیں گے جو ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔
کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ چھوڑ یار، کیا رکھا ہے سننے اور سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ دل کسی سے تبھی لگانا جب دلوں کو پڑھنا سیکھ لو، ہر ایک چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جن کے گھر غریبی کا شجر ہو، ان کی ہر بات سب کو بری لگتی ہے۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، زندگی میں کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے دانتوں سے چھیل دیتے ہیں۔ اونچائی پر اڑنے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو گے تو نہ چل سکو گے اور نہ اڑ سکو گے۔ وقت بہت گہرے زخم دیتا ہے، شاید اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہے۔ اب سب کے ساتھ مخلص رہی، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ پاک دیتا ہے۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ اجنبیت ایک راز ہے، اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ لوگ اپنی زبان پر قائم نہیں رہتے، اور ہم لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اکثر تنہائیوں میں سکون ہوتا ہے اور محفلوں میں دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے، رشتوں کو وقت دیا کریں، بہانے نہیں۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، پا لینے کی خوشی اور کھو دینے کا ڈر، بس یہی ہے زندگی کا سفر۔ کوئی بھی شے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں، فریب ہوتے ہیں۔ یہ مٹھاس لہجے دلوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے، یہاں خواہشوں کے حصول پر ہمدرد بدل جاتے ہیں۔ چاہتوں کا مان رکھیں، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ میسر صرف اتنے ہی رہو تاکہ قدر برقرار رہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ دوپٹے کی قیمت 200 اور 500 ہو سکتی ہے، لیکن سر پر لینے سے باپ اور بھائی کی عزت لاکھوں کروڑوں کی ہو جاتی ہے۔ اپنا ایک رتبہ رکھیں تاکہ کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہ پڑے۔ روح میں کوئی نہ کوئی غم پوشیدہ ہوتا ہے، ہر زندگی بے سبب اداس نہیں ہوتی، لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے تو لوگوں نے اسی وجہ سے بنا رکھے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشیوں پر حسد مت کریں، کیونکہ اپنے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے وہ بدل گیا ہے۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، ضرورتیں سجدہ کرواتی ہیں، عبادت کون کرتا ہے؟ اکثر سستے لوگ ہمیں مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ دوستوں کو ہر راز مت بتایا کرو، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ اکثر دل وہی چاہتا ہے جو پہنچ سے دور ہو۔ باتیں ایسے کرو کہ امید کے دیے جلیں لوگوں کے دل نہیں۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نہ، کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے، چاہے وہ تعلق اچھا ہو یا برا۔ کتابوں سے زیادہ سبق تو لوگ دیتے ہیں۔ زندگی تب مشکل لگتی ہے جب اب جینا نہ چاہو اور جینا پڑے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو اکیلے رہنا سکھایا جائے۔ کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے خاموش ہوتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ وفائیں جتنی بھی گہری ہوں، انائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہوتے ہیں۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی مکمل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اپنے دل کی حفاظت کریں، اب جو ہیں وہی بنیں، اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہی کریں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت انسان ہو سکتے ہیں، مگر خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ جانا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔
بچوں کی پرورش زمین پر بیج بونے جیسی ہے، جیسا بیج بوا گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود اور پہلی کتاب اس کے والدین کا رویہ ہے۔ اگر بچے کو عزت دو گے تو وہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھے گا، اگر اسے محبت دو گے تو وہ دنیا کو محبت دے گا۔ بچوں کو اچھا انسان بننے کی نصیحت کرنے سے بہتر ہے کہ خود اچھا بن کر انہیں مثال دی جائے۔ بچپن ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، اگر پیار سے پرورش کی جائے تو یہ مہک اٹھتا ہے۔ ہر بچہ ایک انمول تحفہ ہے، اسے اپنی مرضی کا روبوٹ بنانے کی بجائے اس کی فطری صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد دیں۔ بچوں کی تربیت میں سختی اور مار پیٹ کی بجائے مثبت اور مؤثر طریقے اپنانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں 6 آزمودہ طریقے بتانے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ بچوں کو مارے اور ڈرائے بغیر اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مثبت رویہ اپنائیں۔ بچوں پر چیخنے یا غصہ کرنے کی بجائے نرمی اور محبت سے بات کریں۔ دوسرے بچوں کے سامنے حد آمیز رویہ اختیار نہ کریں، ہمیشہ تحمل اور بردباری سے کام لیں۔ جب آپ خود پرسکون ہوں گے تو بچے بھی آپ کی بات زیادہ توجہ سے سنیں گے اور مانیں گے۔ نمبر 2، بچوں کے لیے مثال بنیں۔ بچے اکثر والدین کی نقل کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ادب اور تمیز سے پیش آئیں تو خود بھی ایسا ہی رویہ اپنائیں اور ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اس طرح وہ آپ سے متاثر ہے کر آپ کی باتوں کو سمجھیں گے اور مانیں گے۔ نمبر 3، واضح اور آسان ہدایات دیں۔ بچے مشکل باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا بچوں کو مشکل ہدایات دینے کی بجائے آسان اور واضح الفاظ میں سمجھائیں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ جب بچے آپ کی باتوں کو سمجھ جائیں گے تو ضرور آپ سے تعاون کریں گے۔ نمبر 4، تعریف اور انعام کا استعمال کریں۔ اچھے رویے پر بچوں کی تعریف کریں اور چھوٹے انعامات دیں، یہ رویہ انہیں موٹیویٹ کرے گا اور اس رویے سے ان میں مثبت عادات پیدا ہوں گی اور وہ آپ کی باتوں پر زیادہ توجہ دیں گے۔ نمبر 5، متبادل حل پیش کریں۔ اگر بچہ کسی بات پر نہ مانے تو غصہ کرنے اور مارنے کی بجائے اسے متبادل راستے بتائیں، جیسے کہ اگر ابھی کھلونے سمیٹ لو تو ہم کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رویہ بچوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ نمبر 6، بچوں کو اپنی محبت اور خیر خواہی کا احساس دلائیں۔ بچے کو احساس دلائیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کی ضرورتوں اور جذبات کا خیال رکھیں، اور جب وہ محسوس کرے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے آپ کی بات مانے گا۔ یہ طریقے نہ صرف بچوں کو سمجھانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت میں خود اعتمادی اور مثبت رویہ پیدا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ وہ روشنی ہے جو سب سے گھنے اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ پر یقین رکھو، وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت وہ واحد دولت ہے جو نہ ختم ہوتی ہے اور نہ بے سکون کرتی ہے۔ اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو دنیا کی کوئی مشکل تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رحمت سمندر سے بھی گہری اور آسمان سے بھی وسیع ہے، بس سچے دل سے ماننے کی دیر ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالی، اے کائنات کے مالک، صبح ہوتے ہی ہم سب کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشات اور امیدیں پوری فرما، اور اے اللہ، ہمیں ہر دکھ، درد، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ فرما اور اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔